Now, something about Islamic economic system in another module. How can we define it? Islamic economic system consists of institutions, organization, and social values by which natural, human, and man-made resources are used to produce, exchange, distribute, and consume goods and services under the guiding principles of Islam to achieve falah in the world and hereafter. So, we have discussed the word falah in detail. What is the meaning of falah in this word? And what the word falah includes about the world hereafter. دنیا میں یہ فلاح کن کن چیزوں کو شامل ہے؟ آخرت میں اس فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ بہرحال اسلامک اکنامکس کا جو مین فوکس ہے وہ انسانیت کی فلاح سے متعلق ہے. اس کنسیپٹ میں ہمیں جس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے وہ ریسورسز، نیچرل ریسورسز، ہیومن ریسورسز اور ہیومن میڈ ریسورسز، ان تینوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کچھ بھی انسان پیدا کرے، ایکسچینج کرے یا ڈسٹریبیوٹ یا اس کی کنزمپشن سے متعلق ہو، اور یہ تمام چیزیں گڈز میں ہوں یا سروسز میں ہوں، what is important that should be under the guiding principles of Islam to ensure the concept of falah in the world and hereafter. اس لیے کہ ہم اس دنیا کو امتحان کا گھر کہتے ہیں. یقیناً اس امتحان میں کامیابی اسی وقت تصور کی جائے گی کہ جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کریں، چاہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوں یا وہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں، مگر ضروری یہ ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. اور جب وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گی تو یقیناً فلاح اس میں مضمر ہوگی اور ان تمام چیزوں کے جو نتائج ہوں گے وہ فلاح کی صورت میں منعکس ہوں گے. The Muslims are required to lead a material life in such a way that it becomes a source of happiness and prosperity in the existing world and also in the world hereafter. یقیناً وہی بات ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہو، اور اس دنیا کے بعد جو آگے ایک اور عالم ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں پہ بھی ہمارے یہ کام ہمیں فائدہ پہنچائیں. فلاح ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر از دی چیف آبجیکٹو of every Muslim to be achieved through the Islamic economic system. Islam accepts the market forces of supply and demand. یعنی طلب اور رسد کے لیے یا طلب اور رسد کا جو نظریہ ہے اسلام اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ انجینئرڈ نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ یہ مینوپولیٹڈ نہ ہو. یعنی اگر نیچرل وے میں ڈیمانڈ اور سپلائی لوگوں کے درمیان طلب اور رسد کی جو ایک کنسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہورڈنگ کر کے ڈیمانڈ اور سپلائی کو اگر چینج کیا جائے تو وہ ایک غلط صورت ہوگی اور اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے.